السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری نظر سے محفوظ رکھے۔ آج کا واقعہ مس نصرانہ ریاض صاحبہ نے سنایا۔ یہ کہتی ہیں کہ جس گھر میں آئی شادی کرنے کے بعد، یعنی جو میرا سسرال تھا، وہ بڑا پرانا مکان تھا، دوؤں کے دور کے جیسے مکان تھے ویسا تھا۔ سسرال والوں نے تھوڑی سی اس کی سیٹنگ تو کروائی تھی کہ صحیح ہو جائے، اور وہ کافی حد تک بہتر بھی لگ رہا تھا۔ اب اس کے بعد جب سے میں نے وہاں رہنا شروع کیا تو ایک تو دن تو ٹھیک گزرتے، لیکن پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی، اور کبھی تو ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہوتی اور کبھی پورے گھر کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی۔ اوپر سے جب سیڑھیوں میں چڑھتی تو مجھے واضح کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، اور کہتی ہیں کہ اکثر تو مجھے وہاں پہ باقاعدہ کوئی وجود بھی نظر آئے، لیکن جب گھر والوں کو بتاتی کہ جی اس طرح سے بدل لینا چاہیے یا کچھ، تو آگے سے کہتے کہ اچھا اگر زیادہ ہی تجھے مکان سے مسئلہ ہے تو اپنے باپ سے کہہ دے کہ لے کے دے دے مکان، پھر وہاں پہ رہ لیتے ہیں ہم لوگ یہاں 40 سال سے رہ رہے ہیں تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، تو بڑی آئی ہے تجھے یہاں مسئلے مسائل شروع ہو گئے۔ کہتی اس گھر کو اگر ہم بیچتے تب بھی کاغذات پورے نہیں تھے، اور اس کے علاوہ کرائے پہ دیتے تو تب بھی ہمیں اتنا رینٹ نہیں آنا تھا، کیونکہ مکان کی حالت ہی ایسی تھی۔ کہہ رہے اب اسی طرح ہی میری وہاں پہ زندگی گزر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دے دی، چاند سی ماشاءاللہ سے۔ میں اس کے ساتھ سارا دن کھیلتی رہتی، اس کا خیال رکھتی، اور اس کو برا کچھ بھی محسوس نہ ہونے دیتی، اور اس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوا۔ لڑائی جھگڑے جو تھے وہ اتنے اپنی ہوتے تھے، لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کچھ دوری سی محسوس کی کہ جب بھی ہم لوگوں کے معاملات آپس میں صحیح ہونے لگتے تو کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات وجہ بن جاتی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو سکتے، اور یوں ایک عرصہ گزر جاتا، اور جو بھی ہمارے درمیان معاملات ہوتے وہ جب میں سسرال جاتی تو وہیں پر ہی ہوتے، جب میں اپنے گھر جاتی تب بھی ہوتے اپنے ماں باپ کے گھر۔ اس کے علاوہ سسرال میں کچھ بھی ایسا بہت ہی مشکل کبھی ہوا۔ کہہ رہی کہ میں نے دوری بھی محسوس کی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ میرا ایک اور پری میچور بیبی ہوا، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کے بعد میں بڑا روئی، پریشان ہو گئی، بڑی تکلیف میں تھی۔ کہتی وہاں پہ پتہ نہیں کوئی ایک آنٹی کہاں سے آئی، مجھے اس کے آنے کا نہیں پتہ، جانے کا نہیں پتہ۔ انہوں نے آ کے مجھے حوصلہ دیا، مجھے سنبھالا، اور ان کے چپ کرانے پہ میں چپ بھی ہو گئی۔ کالے سے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، سفید سی چادر لی ہوئی تھی۔ کہہ رہی اب اسی طرح سے وہ پھر واپس چلی گئیں، نہ ان کا واپسی کا رستہ نظر آیا، نہ میں کسی سے پوچھ سکی۔ پوچھتی تو پھر فساد ہوتا، پھر جھگڑے ہوتے۔ مجھے پاگل تو ویسے ہی مانتے تھے گھر والے۔ اب اس کے بعد ایسا ہی میرے ساتھ زندگی میں ایک اور بار ہو گیا، تو پھر ایک اور بار ہوا کہ یوں میرا بچہ پیدا ہوا اور پھر فوت ہو گیا کچھ عرصے کے بعد۔ کہتے کہ اب میں نے اپنا کمرہ بند کر کے میں رونے لگ گئی، لاک کر کے۔ گھر والوں نے بھی کہا چلو رو لینے تو، پوری فیملی اکٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا رو لینے تو، چلو تکلیف ہے اس کو، بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ کہتے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کدھر سے وہ عورت آ گئی دوبارہ سے، اس نے مجھے حوصلہ دیا۔ کہہ رہی کہ اس کے بعد ایک میری کزن تھی، انہوں نے وہاں پہ نا ایک پنک رنگ کے کپڑوں میں کسی کو وہاں پہ دیکھا، سیڑھیوں پہ بیٹھے ہنستے ہوئے۔ کہہ رہے وہ اب اس کا پیچھا تو نہیں کر سکتی تھی، کہہ رہی وہ گولی کی طرح اوپر غائب ہو گئی، نہ اس کے وہ پیچھے جا سکتی تھی، نہ وہ رک سکتی تھی، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن انہیں ڈر بہت زیادہ لگا۔ البتہ انہیں دیکھ کے انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا فیملی کے سامنے پھر سے نہ میری کنڈیشن ہے، نہ میری صحت اجازت دیتی ہے کہ ہنگامہ کروں، بس اسی طرح ہی معاملات گول ہو گئے۔ کہہ رہے اس کے بعد میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی، تو ڈرامہ دیکھتے دیکھتے جو ڈرامے کی ایکٹریس تھی وہ مجھے اپنے ٹیرس پہ گھومتی ہوئی نظر آئی دوسرے کپڑوں میں۔ میں نے آنکھیں مال کے دیکھی کہ شاید میرا وہم۔ کہہ رہے لیکن پھر نظر آئی، پھر اوپر میں نے چھت پہ دیکھا تو پھر نظر آئی ایسا، اور اس کے منہ پہ باقاعدہ روشنی پڑ رہی تھی۔ کہہ رہی پھر میں نے ہنسی کی آوازیں سنی۔ اب میں ڈرتی بھی تھی، میں نہ اوپر جا سکتی تھی، نہ ٹیرس میں جا سکتی تھی، نہ آواز لگا سکتی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کہہ رہی کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مکان بک جائے، لیکن کاغذات پورے نہیں ہیں، مسئلے مسائل ہیں اس کے ساتھ قانونی، بڑی کوشش کر رہے ہیں رینٹ پہ چڑھ جائے، نہیں چڑھ رہا۔ کہہ رہی وہیں پہ میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، اور یہی معاملات میرے ساتھ جاری ہیں، اور میں بڑی دکھ میں ہوں، بڑی پریشان ہوں۔
اللہ تعالیٰ خیر کرے، معاملات ایک دن تو ٹھیک ہوں گے. باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی ضرور دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.